بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیکچر میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ لیکچر کو اسٹارٹ سے لے کے انت تک ضرور سنیے گا اور اس کا لنک آگے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ جو اسٹوڈنٹس نئے اس چینل پہ ان کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے تمام لیکچر سنیں اس چینل کے، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کا جو لنک ہے وہ سیو کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نیا لیکچر آپ کو ملتا رہے۔ آرمی نیوی ایئر فورس کے حوالے سے بہت بہترین لیکچر ریکارڈ کیے جاتے ہیں جو یقیناً آپ کی کامیابی کا ضامن ہوں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن اسٹوڈنٹ کے پاس ابھی تک میرے نوٹس نہیں ہیں انیشیل ٹیسٹ اور ISSB کے، ان کو چاہیے کہ فی الفور رابطہ کریں میرے نمبر پہ۔ نمبر آپ کو شو کرا دیتے ہیں اور یہ نوٹس منگوا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے انیشیل ٹیسٹ اور ISSB میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ نوٹس کے لیے میرے نمبر پہ 032391619161 پہ ابھی رابطہ کیجئے، انشاءاللہ یہ نوٹس آپ کے گھر تک پہنچا دیے جائیں گے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ آئیے اسٹوڈنٹس لیکچر سنتے ہیں شہرت سے لے کے عقیدت تک کے سفر کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یقیناً یہ لیکچر آپ کی سوچ کو، آپ کی زندگی کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربی اغفر لی مبتلا صدق واغفر لی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرا صبح انٹرویو کی تیاری ہوئی، کچھ سیکھا؟ یس سر۔ کیا کچھ سیکھا؟ بیٹا پڑھانے کے فرسٹ آف آل پڑھانے کے دو طریقے کار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روایتی طریقہ، ایک ہوتا ہے پروفیشنل طریقہ۔ سیکھنے کے بھی دو طریقے کار ہیں، ایک روایتی طریقہ اور ایک ہوتا ہے پروفیشنل طریقہ۔ چونکہ آپ لوگ دیہاتوں سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں، تو وہاں سرکاری ادارے تھے یا پبلک سیکٹر تھے، وہاں پڑھانے کا ایک روایتی کنونشنل طریقہ کار تھا۔ کیا تھا بیٹا؟ کنونشنل تھا۔ اب ہیں آپ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کیپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسی ٹریننگ لے رہے ہیں جو ISSB کی ہے۔ یہ بیٹا روایتی طریقہ نہیں ہوتا پڑھانے کا، یہ پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ سیکھنے کا بھی روایتی طریقہ نہیں ہوتا، سیکھنے کا بھی پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس فورم کے اندر جو ہم سیگمنٹس تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس کی جو گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، مختلف پوزیشنز ہوتے ہیں، کبھی آپ کو بلاتے ہیں، کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، کبھی گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، کبھی لیکچریٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کبھی کراس کوسچننگ ہوتی ہے، کبھی ہارش کوسچن ہوتے ہیں، کبھی سافٹ ہوتے ہیں، کبھی کڑھائی کھلانے لے جاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ کون سا میتھڈ ہے بیٹا؟ یہ پروفیشنل میتھڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ٹریننگ اب دوسری صنف میں، آپ لوگوں نے سلیبس نہیں پڑھنا۔ سلیبس پڑھنا ایک کنونشنل طریقہ کار ہے، کسی ورکشاپ کے لیے، کسی ٹارگیٹ کے لیے، کسی ایگزام کے لیے ٹریننگ حاصل کرنا، یہ ایک فارمل طریقہ کار ہے بیٹا۔ تو اس چیز پہ سامنے رہنا نا پابلی جی کہنا باری میں نہیں چلیں آپ ظاہر ہے۔ اچھا بعض بچے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں، شہر کے اندر آتے ہیں، کیونکہ یہاں فارمل ایک پروفیشنل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو یہ ٹیکٹس سے اٹھا جاتے ہیں۔ تھکنا نہیں ہے بیٹا، ماڈرن ایجوکیشن ہے، ماڈرن ایجوکیشن کو آپ لوگ ماڈرن ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے لیں۔ ابھی سے ہم نے آپ لوگوں کو لیکچرر بنایا، ابھی سے ہم نے آپ لوگوں کو ٹیچر بنایا، ابھی سے ہم آپ لوگوں کو ٹرینر بنا رہے ہیں، ابھی سے ہم آپ لوگوں کو لیڈر بنا رہے ہیں۔ تو اسی سے پیچھے نہیں ہٹنا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ساری جاب کا حصہ ہے، یہ ساری میتھڈالوجی کا حصہ ہے۔ پہلی بات بنیادی بات سمجھ آ گئی؟ جتنے بھی ہم سیگمنٹ، جتنے بھی فورم، جتنے بھی ٹاسک، جتنے بھی سیشن ہم چلاتے ہیں مختلف قسم کے، اس میں آپ لوگوں کی گرومنگ، آپ لوگوں کا پروفیشنلزم، گو کے وقت سے پہلے ہم کچھ چیزیں وقت سے پہلے آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ یقینی بات ہے
ایک فطری بات ہے، آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بیٹا عمران خان والی بات گھبرانا نہیں ہے، اور اس کو مذاق میں نہیں لینا، واقعی گھبرانا نہیں ہے، واقعی گھبرانا نہیں ہے. جدیدیت بیٹا، جدیدیت، پہلے تھوڑی سی بات میں جدیدیت کے اوپر کرتا ہوں، ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے. بیٹا جدیدیت کا جو فلسفہ ہے وہ ایجوکیشن کے اندر بھی ہے، وہ سیکھنے کے اندر بھی ہے، وہ سکھانے کے اندر بھی ہے. ماڈرن میتھڈالوجی وہ بہت ضروری ہے. آپ لوگ سلیبس اور کتاب کو فی الحال چھوڑ دیں، کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ ماڈرن میتھڈالوجی چلائیں. لیکن اس سے پہلے ہم بنیاد پرست نہ بنے، آپ لوگ بنیاد پرست ہیں. اس سے بنیاد پرستی کی چھوٹی سی مثال دے کر میں اگلے موضوع پہ آ جاتا ہوں. بیٹا بنیاد پرستی کی ہم ایک مثال افغانستان کے اندر دیکھ چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صحیح مسلمان تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسلام کی بنیادوں کو پسند کرنے والے تھے، مگر جدیدیت سے نفرت کی بنیاد پر مار کھا گئے. مگر جدیدیت سے نفرت کی بنیاد پر مار کھا گئے. انہوں نے اسلام کے اصولوں کو تو اپنایا، مگر دشمن کے گھٹتے ہوئے مقابلے کی فکر نہ کی. اوپر B52 تھا، یہ غلیل کے ساتھ B52 کو مارتے ہیں. اوپر B52 ہے اور یہ کس کے ساتھ مارے ہیں؟ غلیل کے ساتھ. کہاں B52 اور کہاں غلیل؟ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے ماڈرن ایٹیچیوڈ کو نہیں اپنایا، ماڈرن ایجوکیشن کو نہیں اپنایا، وہ بنیاد پرستی کے فلسفے پر تھے. آپ لوگ بنیاد پرستی کا فلسفہ ایجوکیشن میں چھوڑ دیں، جدیدیت کی طرف آئیں. اور جدیدیت جو ہے آج سے 1400 سال پہلے جدیدیت کا جو درس تھا وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسلام کو ماڈریٹ نہیں کیا جا سکتا. اسلام بذات خود ایک ماڈریٹ، ایک جدید مذہب ہے. ورکشاپ میں ہم نے 676 چیزیں آپ لوگوں کو بتانی ہوتی ہیں، مختلف سے ٹاپکس ہوتے ہیں، تو وہ بتانے اور سکھانے کے لیے کوئی ایک فورم ہم استعمال کرتے نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں 676 فورم استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، بنیاد پرستی پہ چلے جاتے ہیں، جس سے ماڈرن ایجوکیشن کی نفی ہو جاتی ہے. پہلے اس پہ گھبرانا بالکل نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. اسی سے ملتی جلتی ہے ایک لفظ مقبولیت. دوسری بات، تیسری بات، اس کے بعد آ جاتی ہے محبت. نہ اس کے بعد عزت آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ عزت. چوتھی بات محبت. پانچویں بات عقیدت. یہ 5 باتیں نوٹ کریں. زندگی کے ہر واقعے، لائف کے اندر، انٹرویو کے اندر، آبسٹیکل کے اندر، گروپ ڈسکشن کے اندر، ISSB کے اندر، سول کے اندر، ڈیفنس کے اندر، ہر جگہ یہ 5 چیزیں جو ہیں بیٹا یہ ضروری ہیں، کاؤنٹ ہوتی ہیں. ہر کوئی بھی بندہ اگر کسی انٹرویو کے اندر، کسی بھی فورم کے اندر اوپر آپ کو چیک کر رہا ہے تو وہ ان 5 فارمولوں کے مطابق آپ کو چیک کرے گا. کس کے مطابق؟ 5. پہلے وہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ 5 چیزیں ہیں کیا. بیٹا شہرت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بیٹا. پہلی بات، شہرت آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ڈاکوں کو بھی مل جاتی ہے، بڑے بڑے ڈکیت کو مل جاتی ہے، قاتل لوگوں کو مل جاتی ہے. بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں، شہرت یافتہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ قاتل ہوتے ہیں. تو شہرت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بیٹا. شہرت دونوں کیٹیگریز میں آتی ہے، پازیٹیو سینس میں بھی آتی ہے. کوئی ڈاکو بھی شہرت یافتہ ہو سکتا. شراب کتنا بڑا ڈاکو تھا؟ شہرت ہے. محبولا کتنا بڑا قاتلی تھا؟ شہرت ہے. تو شہرت ضروری نہیں کہ پازیٹیو سینس میں آئی، یہ نیگیٹو سینس میں بھی ہوتی ہے بیٹا. تو شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا. ایک بات، شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا. شہرت دونوں کیٹیگریز کی آتی ہے. اس سے جو اپر چیز ہے آپ کی شخصیت کے اندر وہ ہے مقبولیت. وہ کیا ہے بیٹا؟ مقبولیت. یہ اس سے تھوڑی سی اچھی ہے. مقبول وہ اکثر پازیٹیو سینس میں آتا ہے. تو کوشش کریں شہرت سے زیادہ مقبولیت کے خانے میں، ہال میں آپ لوگ آئیں. ہر کیٹر کے اندر کہاں آئیں بیٹا؟ شہرت سے زیادہ مقبولیت کو پکڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پازیٹیوٹی میں آتی ہے، یہ زیادہ نیگیٹو ایکسپیکٹ میں نہیں آتی. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ شہرت جو ہے بڑے بڑے نام پر ڈاکو بھی شہرت یافتہ ہیں. تو شہرت کو اتنی اہمیت نہیں رکھتی. مقبولیت اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بظاہر شہرت اور مقبولیت دونوں کو اتنی اہمیت نہیں رکھتے عزت کے سامنے. کس کے سامنے بیٹا؟ جو رسپیکٹ ہوتی ہے بیٹا وہ ڈاکو کی نہیں ہوتی، وہ چور کی نہیں ہوتی،
وہ قاتل کی نہیں ہوتی، وہ زبان دراز کی نہیں ہوتی، بدتمیز کی نہیں ہوتی، بد اخلاق کی نہیں ہوتی۔ یہ تو دو کوالٹیز ہیں بیٹا، یہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ یہ نیگیٹو لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور پازیٹیو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن عزت ایسی چیز ہے جو کسی نیگیٹو بندے کے اندر نہیں پائی جاتی، صرف پازیٹیو بندے کے اندر پائی جائے گی۔ تو کوشش یہ کریں اس سے نکلیں، اس خول سے نکلیں، اس خول سے بھی نکلنے کی کسی حد تک کوشش کریں۔ آپ نے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ عزت پہ کرنا ہے، لیکن عزت کب ہوگی؟ دوسرے کی عزت دے گی۔ کب ہوگی بیٹا؟ جب آپ کے اندر اخلاق ہوگا، خلقانی ہوگی، زبان درازی نہیں ہوگی، بد اخلاقی نہیں ہوگی، بدتمیزی نہیں ہوگی، تو آپ لوگ آٹومیٹیکلی کس خانے سے نکل آئیں گے؟ شہرت اور مقبولیت سے نکل کر عزت کے خانے میں آ گئے۔ بیٹا جب عزت کے خانے میں آپ آ گئے نا، اگر آپ خاندان کے اندر ہیں، آپ کلاس روم کے اندر ہیں، آپ کسی بھی معاشرے کے اندر ہیں، اگر آپ عزت کے فورم میں آ گئے تو کسی حد تک سمجھ لیں کہ ہم نے ایک ہیومن بینگ، ایک انسان ہونے کا جو حق تھا وہ کسی حد تک ادا کر لیا۔ اس سے بھی اچھی چیز بیٹا، اب عزت پہ ٹھہرنا نہیں، آگے جانا ہے۔ اس سے بھی اچھی چیز کیا ہے بیٹا؟ محبت ہے۔ اگر آپ کی فیملی کے اندر، کلاس روم کے اندر، معاشرے کے اندر، ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ آپ سے عزت نہیں محبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بیٹا؟ تو سمجھ لیں کہ ہم عزت سے نکل کر اب محبت کے سانچے میں آ گئے ہیں۔ یہ اس سے بھی سپرلیٹو فارم ہے، بہت اچھی فارم ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ کہ اب لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، عزت میری بھی آپ کرتے ہوں گے، ساتھی بھی کرتے ہوں گے، وقتی طور پہ جیتتی ہے۔ عزت فارمل ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور محبت جو ہے وہ اس کی سپرلیٹو فارم ہے۔ کوشش یہ کریں آپ اپنے خاندان میں، ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، معاشرے میں اور ڈپارٹمنٹ میں عزت سے نکل کر کہاں آئیں؟ محبت میں۔ لوگ آپ سے کیا کرنے لگیں؟ محبت کرنے لگیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس سے اعلیٰ اور عرفہ چیز جو ہے وہ عقیدت ہے۔ وہ کیا ہے بیٹا؟ عقیدت ہے۔ جب آپ محبت سے بھی نکل کر کسی کے ساتھ عقیدت سے پیش آتے ہیں تو یہ ایک انسان کی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بنی نوع انسان کو اس کائنات کے اوپر پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گائیڈنس کی، اس پوائنٹ تک لانے کے لیے بیٹا، اس پوائنٹ تک لانے کے لیے۔ ایک مسلمان کا کیریکٹر آخری حد اس کی یہ ہے۔ آپ گھر کے اندر، خاندانوں کے اندر دیکھیں گے، بعض افراد ایسے ہوں گے جو عزت کے قابل ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو محبت کے قابل ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو عقیدت کے قابل ہوں گے۔ آپ ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں، کلاس روم کے اندر دیکھیں، اولیاء کرام کی میں مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں بیٹا۔ آج سے داتا سرکار کو دیکھ لیں، بڑی سرکار کو دیکھ لیں، اولیاء کرام کو دیکھ لیں، آپ نے نہ ان کی کبھی بات سنی، نہ کبھی چہرہ دیکھا، اس کے باوجود آپ محبت نہیں، عزت بھی نہیں، عقیدت رکھتے ہیں ان سے۔ کیا رکھتے ہیں؟ عقیدت کب ہوتی ہے بیٹا؟ جب بندہ ان تمام چیزوں سے نکل کر آتا ہے، ان تمام چیزوں سے نکل کر آتا ہے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے یہ پہلا سٹیپ طے نہیں کیا تو دوسرا کیسے کریں گے، دوسرا طے نہیں کیا تو تیسرا کیسے کریں گے، ابھی تیسرا کمپلیٹ نہیں ہوا تو چوتھے پہ کیسے کریں گے، چوتھا بیٹا کمپلیٹ ہوگا تو عقیدت ہوگی نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو کم از کم اس اسٹیچر کے اوپر ہونا چاہیے بیٹا۔ اگر آپ لوگ اس اسٹیچر پر آ گئے اپنی فیملی میں، آپ لوگ اس اسٹیچر پر آ گئے اپنے کلاس روم میں، آپ لوگ اس اسٹیچر پہ آ گئے ایگزام میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو سمجھ لیں کہ آپ نے زندگی کا مقصد، ڈپارٹمنٹ کا مقصد، ایک طالب علم ہونے کا مقصد، کتاب اٹھانے کا مقصد حاصل کر لیا بیٹا۔ اگر اس سے نیچے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اس کی کیٹیگری نہیں ہے بیٹا، کوئی اس کی کیٹیگری نہیں۔ الرحیم، میرا نام صفی احمدیہ اور میں سیالکوٹ سے ہوں اور میں ساری عمران کا طالب علم ہوں۔ آج کا میرا موضوع گفتگو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 579 مکہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عفان ابن عاص تھا، والدہ کا نام اروا بنت قریظ، لقب غنی، ذوالنور اور جامع القرآن۔ ابتدائی زندگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زندگی میں شامل تھے۔ حقیقت میں اسلام قبول کرنے والے 5ویں شخص سے بعض جگہ پہ چوتھے شخص بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے والد عفان بن ابی عاص ایک بہت امیر تاجر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے ہی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے 5ویں دادا پر ان کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش سے سخت رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ وہ حجاز کے ممتاز تاجروں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا مصنف مقرر کیا۔ اسلام کی ابتدائی خدمات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے مقصد کے لیے 2 بار ہجرت کی۔ پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایتھوپیا کی۔ دوسری ہجرت مدینہ منورہ کر کے۔ مثالی شائستگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معصوم کردار شائستگی اور وقار تھا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سراہا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے سیدھے کیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات پہ استفسار کیا تو آپ نے سب فرمایا، جہاں تک کہ فرشتے بھی عثمان کے وقار کا احترام کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ کروں۔ نائب مقرر کیا۔ غزوہ ذات الرقا جو 625 AD جولائی میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں انہیں اپنا نائب مقرر کیا۔ بیعت رضوان 6 ہجری 628 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے عہد کے لیے مکہ روانہ کیا، جو کچھ دنوں بعد افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے وعدہ لیا کہ آخری سانس تک لڑیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کا جو بدلہ لیں گے، جسے جب وہ واپس آئے اور عہد پکا ہوا، اس عہد کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فتح کی ایک آیت میں، اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا اور ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ خلیفہ کی حیثیت سے 644 AD میں اور 656 تک حضرت عمر کی وفات کے قبل آپ نے ایک کمیٹی تشکیل کی، جس میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص شامل تھے، جن کے آپس میں الیکشن ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مقرر کیا گیا۔ السلام علیکم، میرا نام منیف خان، آئی فرام ایبٹ آباد۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سعودی عرب اور ایران کی کانفلکٹ ہے۔ اگر سعودی عرب کا انٹروڈکشن کریں، سعودی عرب سنی ڈومیننٹ کنگڈم ہے، اسلام کا برتھ پلیس ہے۔ مقامات ہیں مسلمانوں کے وہ سارے سعودی عرب میں ہیں۔ عرب امیر ترین ملک ہے، مڈل ایسٹ کا آئل ایکسپورٹر، 1938 میں آئل ایکسپورٹر ڈسکور ہوا تھا یہاں سے۔ اگر ایران کی بات کریں 1979 میں وجود میں آیا، سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے مڈل ایسٹ کا اور شیعہ پاپولیشن ہے وہاں۔ اگر ہسٹری دیکھیں تو 20ویں صدی کے شروع میں جب آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو بہت سے گروپ میں بانٹ گئے تھے لوگ، بہت سے گروپ میں بانٹ گئے تھے۔ تو ورلڈ وار 1 کے بعد جب خطے میں تمام چھوٹے بڑے قبائل ایک دوسرے سے طاقت کے لیے لڑنے لگے، جگہ سے لڑنے لگے، جس کے بعد طاقت تھی اتنی جگہ وہ قبضہ کر سکتا تھا۔ اس میں ایک السعود قبیلہ بھی تھا جو مڈل ایسٹ کے بہت سی جگہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ یہ اسٹارٹ میں تو آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں دونوں، ٹھیک ہے؟ یہ چلیں فرسٹ آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ دیکھ کے نہیں پڑھنا، زبانیں 2 منٹ آپ نے بہترین اسپیچ کرنی ہے، لیکچریٹ کرنا ہے، سمجھیے؟ اوکے کیری آن۔ اور یہ 1932 میں کنگڈم آف سعودی عرب کہلانے لگا۔ دوسری طرف ایران بھی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، وہاں تیل کے ذخائر دریافت ہو گئے تھے اور ایران 18 سینچری میں ایران پر حملے بھی ہوئے برٹش اور رشیا سے، لیکن وہ وہاں پر کامیاب نہ ہو سکے۔ ایران نے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ اور 1979 میں جب آیت اللہ خمینی نے ایک انقلاب کی قیادت کی، آیت اللہ خمینی ایک انقلاب کی قیادت جس نے اس ریاست قائم کی۔ اوکے اسٹاپ دے رہا، ابھی ہم پریکٹس کریں گے اس کی وربل نان وربل کی، وہ ضروری ہے۔